दुकान पर कोई आता नहीं था, पर हमेशा परेशान रहते थे, मुझसे बार बार कहते थे कि मैं क्या करूं। मैंने कहा चलो इस वजीफे को करो सजदे में सर रख कर, इंशाअल्लाह पूरे तवक्कुल के साथ, और जो वक्त में बता रहा हूँ, जो तरीका मैं बता रहा हूँ, इंशाअल्लाह अल्लाह पाक आपको वहाँ से अता करेगा, गुमान भी नहीं होगा। जितना अकीदा आपका मजबूत होगा, अल्लाह पाक उतना ही रिस्क आपको अता करेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन किराम, हमारा आज का ये वजीफा अल्लाह की वहदानियत और उसकी नेमतों का शुक्र अदा करते हुए सर बस सुजूद होकर करने वाला अमल है। नाज़रीन, किसी भी वक्त सजदे में सर रख कर सिर्फ 33 बार कुरान पाक की ये एक आयत पढ़ लें। सर उठाने से पहले ही इंशाअल्लाह अल्लाह पाक आपके दिल की हर मुराद को पूरा कर देगा। 50 अरब भी मांगोगे तो अल्लाह पाक इंशाअल्लाह आपको अता कर देगा। आज आपको एक बहुत ही नायाब और मुजर्रब वजीफा बता रहे हैं। आप तमाम नाज़रीन जो इस वीडियो को देख रहे हैं, इन तमाम दोस्तों के लिए और भाइयों के लिए, और ख़ास तौर पर मेरी वो बहनें जो कि शदीद परेशान रहती हैं, और जो भाई और बहन रोज़ाना की बुनियाद पर हमें कमेंट करते हैं कि हम माली तौर पर शदीद परेशान हैं, हमारे रिस्क में बहुत रुकावटें हैं, हमारे रिस्क में बरकत उठ गई है और बहुत से मसाइल और मसले चल रहे हैं। अक्सर अफराद यही कहते नज़र आते हैं कि हम जिस काम में भी हाथ डालते हैं उस काम में हमें नुकसान ही हो जाता है, हमारा रिस्क जो है वो बिल्कुल बंद हो चुका है, कोई रास्ता हमें समझ ही नहीं आता। हमें बताएं कि हम करें तो क्या करें, हम कौन सा वजीफा पढ़ें। हम सारे वज़ाइफ भी पढ़ते हैं लेकिन हमारा कोई वजीफा असर ही नहीं करता। आज इन तमाम दोस्तों के लिए, भाइयों के लिए, बहनों के लिए इंतहाई ख़ास, मुजर्रब, आज़मूदा और मुस्तनद वजीफा बताने लगा हूँ। रिस्क और दौलत के जितने भी मसाइल हैं और मसले हैं, सारे के सारे मसले हल हो जाएंगे और सब किस्मत भी आप लोगों की बदल जाएगी और सब किस्मत के दरवाजे भी खुल जाएंगे। और इंशाअल्लाह जो लोग कर्ज में डूबे हुए हैं, जिन लोगों का बच्चा बच्चा कर्ज में डूबा हुआ है, उनका सारा कर्ज भी उतर जाएगा। जो बंदा नौकरी के लिए शदीद परेशान है, रिस्क के जितने भी मसाइल हैं, उन सब मसले के लिए आप जब भी ये अमल करेंगे तो इस मसले को जहन में रखते हुए करें। ये बेहद ख़ास और मुजर्रब वजीफ़ा है। आप नौकरी पर हैं या आप कारोबार की जगह पर हैं, नौकरी पर हैं, तो आप इससे मज़ीद बेहतर नौकरी चाहते हैं या नौकरी पर आपके मसले मसाइल हैं, उसके लिए आप ये वजीफ़ा करना चाहते हैं कि किसी भी रिस्क के मसले के लिए आप ये वजीफ़ा कर सकते हैं। इस मसले को जहन में रखते हुए करें। या आपको कोई भी बड़ी रकम की ज़रूरत है, बेशक आपको लाखों की ज़रूरत है, तो आप वो जहन में रख कर ये अमल करें। आपको इस अमल को करने से पहले नियत लाजमी करनी है कि मुझे फ़ला काम है या फिर अल्लाह पाक मुझे इतनी रकम मिल जाए। आपको अल्लाह पाक से जो भी आप मांगेंगे उससे कई गुना ज़्यादा अता फरमाएगा। हमारे इस वजीफे को जिस भाई या बहन ने भी किया, उसने इस वजीफे को अपना रोज़मर्रा मामूल का हिस्सा बना लिया। इस वजीफे के इतने फ़वाइद हैं कि उन्होंने जब भी ये वजीफा किया उसके फ़ायदे उनको इतने मिले कि उसने फिर कभी अपनी ज़िंदगी में ये वजीफा नहीं छोड़ा। इसने सारे ज़िंदगी ये वजीफा करने की आदत बना ली। मोहतरम नाज़रीन, मेरे किसी भाई बहन ने कभी जायज़ मुराद मांगी हो जो पूरी ना हुई हो, तो कोई भी नमाज मुकम्मल पढ़कर सजदे में सर रख कर और सरबस सजूद होकर अल्लाह के हुजूर सबसे करीब होकर निहायती आजिज़ी इनकिसारी के साथ ये आयत सिर्फ 33 बार पढ़ लें। जो कुछ भी दिल की जायज़ हाजत होगी वो पूरी होगी। नाज़रीनों किराम, कोशिश करें कि ये आयत आप लोग 5 वक्त की नमाज पढ़ने के बाद हर रोज़ कर लें तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि नमाज की पाबंदी ज़रूरी है और नमाज के बगैर कामयाबी मुमकिन ही नहीं। आपने बस करना ये है कि हर नमाज के बाद मर्द हजरात तो मस्जिद में ही ये अमल करेंगे, लेकिन जो मेरी बहनें हैं ये अमल करेंगी अब वो अपने घर में ही। इस तरीके से ये अमल पढ़ना है। ये निहायत ही आसान अमल है। आपने ये अमल सजदे में सर रख कर पढ़ना है। फिर अल्लाह ताला से वो मुराद आप लोगों ने, वो हाजत मांगनी है जिसके लिए आप ये अमल कर रहे हैं। इंशाअल्लाह अल्लाह पाक आपकी हर दिली मुराद फौरी कबूल फरमा लेगा, बल्कि अल्लाह ताला आपके तमाम दुख दर्द
اپنے فضل و کرم سے دور کرے گا، اور یقین سے کہتا ہوں کہ جو یہ عمل کرے گا اس کو انشاءاللہ فائدہ ہی فائدہ ہوگا اور وہ حیران رہ جائے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک احادیث شریف سے یہ وظیفہ بتایا جا رہا ہے، اور مزید وضاحت کر دیں کہ یہ قرآنی سورت کا وظیفہ ہے اور انتہائی طاقتور ترین وظیفہ ہے۔ انشاءاللہ اس عمل سے رزق کی بارش بھی ایسے ہوگی کہ آپ خود دنگ رہ جائیں گے، بلکہ ہم کہیں گے کہ یہ بہت ہی مجرب اور بابرکت اور طاقتور ترین عمل ہے۔ اس عمل کو جس بھائی یا بہن نے پڑھا ہے انہوں نے کامیابی ہی کامیابی بٹوری ہے۔ یہ سورت فاتحہ کا بہت ہی مجرب عمل ہے، آپ یہ عمل مکمل توجہ سے سنیں۔ اس سورہ فاتحہ میں 7 آیتیں ہیں۔ مختلف دینی کتابوں میں حوالہ ملتا ہے کہ ابلیس بھی اپنی پوری زندگی میں اتنی 4 بار رویا تھا اور اس نے خوب آنسو بہائے تھے۔ ایک اس وقت جب اس سے رب نے لعنت فرمائی تھی، نمبر 2 اس وقت جب آدم علیہ السلام کی توبہ اللہ پاک نے قبول فرمائی تھی، نمبر 3 اس وقت جب حضور اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اپنا آخری نبی اور رسول بنایا، اور نمبر 4 اس وقت جب یہ سورہ یعنی سورۃ الفاتحہ نازل ہوئی۔ اب یہی سورت یعنی سورۃ الفاتحہ ہی ابلیس کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ اس کے علاوہ سورۃ الفاتحہ کے بہت سے فضائل و احادیث مبارکہ میں وارد ہوئے ہیں۔ جو عمل یہ کرتے ہیں علماء کرام بتاتے ہیں اور تحفہ طائف سے سورۃ الفاتحہ کے تحت بھی ذکر فرماتے ہیں۔ ان فضائل سے چند درجہ ذیل سورۃ الفاتحہ 7 آیتوں پر مشتمل ہے، اور جن میں سے پہلی 3 آیت میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور آخری 3 میں انسان کی طرف سے دعائیں اور درخواست کا مضمون ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنی رحمت سے خود ہی انسان کو سکھایا ہے، اور درمیان میں ایک آیت میں دونوں چیزیں مشترکہ ہیں، کچھ حمد و ثنا کا پہلو ہے، کچھ دعاؤں کی درخواست کا۔ صحیح مسلم میں روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہما سے منقول ہے کہ رسول کرام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نماز یعنی سورۃ الفاتحہ میرے اور بندے کے درمیان 2 حصوں میں تقسیم کی گئی ہے، نصف میرے لیے ہے اور نصف میرے بندے کے لیے، اور جو کچھ میرا بندہ مانگتا ہے وہ اس کو دیا جائے گا۔ پھر رسول کرام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین تو میرے بندے نے میری حمد کی، اور جب وہ کہتا ہے الرحمن الرحیم اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے نے میری تعریف و ثنا کی، اور جب بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی، اور جب بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ آیت میرے اور میرے بندے کے درمیان مشترک ہے، کیونکہ اس میں ایک پہلو حق تعالیٰ کی حمد و ثنا کا ہے اور دوسرا پہلو بندوں کی دعا کی اور درخواست کا ہے۔ اس کے ساتھ یہ ارشاد ہوا کہ میرے بندے کو وہ چیز ملے گی جو اس نے مانگی۔ پھر جب بندہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم تو حق تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ سب میرے بندے کے لیے ہے اور اس کو وہ چیز ملے گی جو اس نے مانگی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، سورۃ الفاتحہ کی نظر نہ تو رات میں نازل ہوئی اور نہ ہی تورات شریف میں نازل ہوئی اور نہ ہی انجیل نہ زبور میں، اور خود قرآن مجید میں کوئی دوسری سورت اس کی مثل اور نیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سورۃ الفاتحہ ہر بیماری کی شفا ہے۔ سورۃ الفاتحہ کے مختلف نام ہیں، فاتحہ کہتے ہیں شروع کرنے کو، کیونکہ قرآن کریم میں سب سے پہلے یہی سورت لکھی ہے، اس لیے اس سورت فاتحہ کو سورۃ الفاتحہ کہا جاتا ہے، اور اس لیے بھی اس کو نماز میں قرات میں بھی اسی سے شروع ہوتی ہے۔ اس سورت کا نام سورۃ الشفا بھی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ مجھے عرش کے خزانوں سے 4 چیزیں عطا کی گئیں، ان خزانوں سے 4 چیزوں کے علاوہ پھر کوئی چیز دوسروں کو نہیں دی گئی، اور وہ 4 چیزوں میں یہ ہے نمبر 1 ام الکتاب یعنی کہ سورۃ الفاتحہ، نمبر 2 آیت الکرسی، نمبر 3 سورۃ البقرہ کی آخری کی 2 آیات، اور نمبر 4 سورۃ الکوثر۔ لہذا آپ کو اگر کوئی بھی مسئلہ ہے یا اگر کسی نے جائز دعا مانگنی ہے تو پوری نہ ہو رہی ہو تو ہر نماز کے بعد
مرد حضرات مسجد میں اور عورتیں اپنے گھروں میں ہی سورۃ الفاتحہ اس طریقے سے پڑھیں کہ باوضو ہو جائیں، اور کوئی بھی نماز پڑھنے کے بعد پڑھیں گی زیادہ بہتر ہے۔ اگر آپ لوگ نماز کے بغیر پڑھ رہے ہیں، یعنی کہ نماز آپ نے پڑھ لی اور وظیفہ کرنا بھول گئے، تو آپ لوگوں نے 2 رکعت صلاۃ الحاجت کے پڑھنے ہیں، اور اس کے بعد فوراً 1 سیکنڈ کے اندر اندر آپ لوگ سجدے میں چلے جائیں۔ سجدے میں جا کے ایک بار درود ابراہیمی پڑھیں اور صرف ایک بار ہی سورۃ الفاتحہ پڑھی جائے گی، لیکن کس طریقے سے؟ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد و ایاک نستعین کو 33 مرتبہ پڑھ لیں۔ 33 مرتبہ پڑھنے کے بعد پھر آپ لوگ باقی کی صورت ملائیں گے اور ایک بار دوبارہ درود ابراہیمی پڑھ لیں گے اور سجدے سے سر اٹھائیں گے اور اپنی حاجت کے لیے دعا کریں گے، اور جو آپ کی جائز حاجت ہے اللہ پاک ان تمام جائز حاجتوں کو پورا فرمائے گا۔ اور کم از کم اس عمل کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیں۔ ویسے آپ لوگوں نے 41 دن تک کے بغیر کسی ناگہانی کی کرنا ہے، ہر نماز کے بعد کریں گے، زیادہ افضل رہے گا۔ آپ کا اول تو کوئی بھی مسئلہ ہوگا 2 دن میں ہی حل ہو جائے گا، لیکن آپ لوگوں نے اس عمل کو چھوڑنا نہیں ہے، کیونکہ یہ عمل سب سے چھوٹا ہے، انتہائی آسان ہے، لیکن میزان عمل میں بڑا بھاری ہے۔ اور ویسے تو بہت سارے ایسے ہمارے نبی پاک نے ہمارے لیے وظیفے ہمیں بتائے کہ جن کے چھوٹے چھوٹے یعنی کہ وظیفے ہیں، لیکن ان کو بڑے بڑے اجر و ثواب کی بشارتیں ہیں۔ تو لہٰذا امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگی ویڈیو کو لائک کریں، اگر آپ لوگ ہمارے چینل پر نئے ضرور سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پریس کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔